बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुरान पढ़ते वक्त किन गलतियों का ध्यान में रखना चाहिए और किन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। रमज़ान में कुरान पढ़ते वक्त ये 3 गलती कभी मत करना। कुरान करीम वो वाहिद एक किताब है जिसके एक हरूफ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिसने किताब अल्लाह की एक हरूफ पढ़ा उसके लिए उसके औज़ में एक नेकी और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरूफ है, बल्कि लाम एक हरूफ और मीम एक हरूफ है। तिलावत कुरान अफजल तरीन इबादत है। हज़रत नौमान बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सबसे अफजल तरीन इबादत तिलावत कुरान है। ये अजीम किताब और जिसकी तिलावत की बेपनाह फजीलत और रमज़ान उल मुबारक के बराबर महीने में नाजिल हुई और इस लिहाज से कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान उल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करना वाला गोया इस ताल्लुक़ को मजबूत करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतहदीस मुबारक है और कि इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत फरमाते और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अमीन रमज़ान की हर रात में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का विर्द करते। बरोज़े क़यामत तिलावत कुरान का एहतमाम करने वालों और उसके मायने समझने वालों को शिफा खुद कुरान करीम फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला और बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के लिए शिफात कराएंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने इस शख्स के दिन के खाने के वक्त और पीने के और दूसरी नफसानी ख्वाहिश से रोके रखा, बस तू इस शख्स के और मुतालिक मेरी शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि ऐ मेरे रब, इस शख्स को रात के वक्त जगाए रखा, बस इसके मुताबिक मेरी शफाअत कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों की शफाअत कबूल कर ली जाएगी। सुभान अल्लाह। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है। रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा और पैदा हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें। रोज़े के बाद जो सब अहम इबादत हैं रमज़ान के महीने की, वह है कि कुरान मजीद की तिलावत। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में गलतियां कर बैठें और कि मैं जिससे और हमें सवाब तो बहुत दूर की बात है कि कुरान पढ़ना हमारे लिए बवाल न बन जाए। जब हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा चक्कर में हम कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ पाते हैं और कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते ही हुए कुरान मजीद के अल्फाज कट जाते हैं, तो फिर यह तरीका मुनासिब नहीं है। कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल साफ निकल रहे हों, क्योंकि जल्दी में अगर ज़ेर ज़बर की भी गलती हो जाएगी तो ये आयत बिगड़ जाएगी और उसका तर्जुमा बिल्कुल बदल जाता है। तो कुरान मजीद पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाज़ लोग बड़े और फ़ख्र में बताते हैं कि हमने 10 मिनट में पारा और पढ़ लेता हूँ। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर आपकी इनकी गलतियों की वजह से और कुरान पाक का तर्जुमा बदल जाए तो आप बहुत ही बड़े गुनाह में और मर्तकब हो जाएंगे। सज़ा भी कड़ी से कड़ी होगी और इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने की और सफ़ात देखता है और उसकी मक़त के हरगिज़ नहीं देखता। हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ रहा हो लेकिन ज़बान उसके साथ नहीं दे रही हो तो लेकिन वह पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अटक अटक कर पढ़ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ارشاد فرمایا کہ اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ اے حبیب قرآن کو اور وقوع راب تمام کیفیات مفہوم و معائنے کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ قرآن مجید کو صاف الفاظ میں پڑھنا۔ قرآن مجید کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے ہیں کہ قرآن مجید کو، اور آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور چاہیں آہستہ ہو یا زور سے چاہیں، لیکن الفاظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آپ ارشاد ہے کہ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کر اتارا کہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالت کے مطابق اتارا، بظاہر کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے ہونٹ بالکل اور نہ ہل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ لفظوں کی مکمل اور ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند کرے ہوئے رکھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور نظریں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کی بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا، یہ قرآن مجید کو پڑھنا یا پھر اس میں دل میں اور پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن مجید کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے اور بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال 2 مرتبہ دورہ ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اور 10 روز اور طواف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اس سال 20 روز طواف فرمایا۔ اس حدیث امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی کی روایت کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ دوہرہ شریف گئی تھی، ان کا چلنا ہو بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا چلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں اور بائیں جانب بیٹھا لیا اور چپکے سے اور ان سے کوئی بات کہی اور وہ رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے اور کہی تھی، وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا کہ آج کی طرح اور خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اب میں نے حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا تو انہوں نے اور جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کی ایک بار دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے اور تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور ان کی اس بات نے اور مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمام جنتی اور عورتوں کی سردار ہو تم، اور تو اس بات پر وہ ہنس پڑی۔ اور حدیث کے مطابق عالیہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد و رست تو بس 2 آدمیوں میں سے کرنا چاہیے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے تو وہ رات اور دن اوقات میں یعنی کہ صبح و شام اور کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اور اس کی اور مثل قرآن عطا کیا جاتا، میں بھی اس طرح عمل کرتا اور جس طرح کے یاد کرتا ہوں۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے
اور مال بلغ اور بخت میں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور صرف کرتا ہے۔ جو شخص اور اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا تو جتنا کہ اسے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یاد کرتا ہے۔ اور یہ حدیث کے مطابق ہے کہ اعلیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن اور شفا کرے گا اور روزہ کہے گا کہ میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے سے خواہش و نفس ثانی اور سے روکا تھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفا قبول فرماؤ۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، اور میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روک رکھا تھا اور قیام سے مجھے پڑھتا اور یا سنتا رہا، یاد رہے کہ اس کے حق میں میری شفا قبول فرما۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفا قبول کر لی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی مکمل سمجھ اور نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے معنی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لہٰذا اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کے اور خطاؤں کو معاف کر کے یا اللہ تعالیٰ ہماری جو دکھ پریشانیاں تکلیفیں ہیں ان سب کو ختم کر کے ہماری آنے والی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ اور فلسطین میں جو لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کو خوشحالی زندگی اب عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔